ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، یعنی ہماری پہلی کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث لیکچر سے پہلے، حدیث لینے سے پہلے حدیث کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہوں گی کہ حدیث ہماری زندگی میں اتنی اہم کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ دین دراصل کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے اور رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی پہنچایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے علاوہ بھی اور باتیں بھی سکھائی ہیں۔ جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، اسی نبی نے حدیث بھی دی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم قرآن کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث اور اس پر عمل کرنے کو انکاری ہو جاتے ہیں۔ اور جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور نبی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن میں کئی بار یہ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ ہیں، اگر وہ صحیح سند تک ہم تک پہنچ جائے تو حدیث کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو ماننا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورۃ نساء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ کہ قرآن کے علاوہ حدیث کو بھی ماننا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ خبردار، ان قریب ایک پیٹ بڑا شخص تختہ پر بیٹھ کر کہے گا بس قرآن کو لازم سمجھو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال مانو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام مانو۔ حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ خبردار، تمہارے لیے شہری گدھا حلال نہیں۔ دین یعنی شریعت اسلامیہ سے مراد قرآن و سنت ہے۔ جس نے ان میں سے صرف ایک کو اختیار کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا، اس نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے تمسک کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں کتنے احکامات و مسائل ایسے ہیں جو ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ قرآن کی کتنی ہی آیتوں کی تفسیر حدیث نے کی ہے۔ مثلاً قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ کتنی رکعت ادا کرنی ہے؟ کس نماز کی کتنی رکعت ہے؟ کس طرح وضو کرنا ہے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارے مسائل ہمیں حدیث کے روح سے پتہ چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل، کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ سارے مسائل ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ اب نماز سفر میں کتنی کم کرنی ہے؟ فرض میں کمی ہے یا سنتوں میں کمی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ حدیث ساری تفسیر ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے نماز جمعہ کو تمام باقی دنوں کے علاوہ خاص درجہ رکھتا ہے۔
اس نماز کا وقت کون سا ہے، بلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہے، قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے۔ یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ حدیث سے۔ تو یہ قرآن کی آیات آپ کو بطور دلیل دی گئی تاکہ آپ کو ہم سمجھا سکیں کہ حدیث کی ہماری زندگی میں اہمیت بھی اتنی ہے جتنی قرآن کی ہے۔ حدیث کا سیکھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا قرآن کو ہے۔ قرآن کو سیکھنے ہم تب تک مکمل نہیں سیکھ سکتے، مکمل فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو حدیث کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے مسائل حدیث میں ہی ہے۔ نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے، وضو کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کن کو دینی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا اس کو قول، اور جو عمل فرمایا اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اب دو ڈیفینیشنز اور نوٹ کر لیجئے۔ سند حدیث، یعنی بعض بچیوں کو نہیں پتا کہ سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، تو ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سند حدیث، جو لوگ حدیث کو روایت کرتے ہیں تو کرنے والے کے سلسلہ کو سند کہتے ہیں۔ متن حدیث، حدیث کی روایت ختم ہونے کے بعد جہاں سے اصل مضمون شروع ہو اس کو متن کہتے ہیں۔ اب میں حدیث پڑھتی ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں۔ حدیث دیکھیں، عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے، یہ حدیث ہے آج۔ عن عمر بن الخطاب، یہ سند ہے۔ عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قال، کہتے ہیں، یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب، تو یہ سند ہوگی۔ قال، کہتے ہیں، سمعت، سنا میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمارے دین کی بہت اہم تعلیمات میں سے ہے۔ یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور یہ ہر موضوع میں داخل ہے، ہر چیز میں۔ ہماری پوری زندگی اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا تعلق ہر انسان سے ہے، چاہے وہ عالم ہے یا پھر جاہل، مذکر ہے یا مؤنث، بڑا ہے یا بچہ۔ اور عمل میں دل کے اعمال، زبان کے اعمال، جسم کے اعمال شامل ہیں۔ یعنی عمل جو ہے صرف ہاتھ پاؤں کا ایکشن نہیں ہے، دل کا ایکشن بھی ہے، زبان کے بھی ہیں اور عمل کے بھی۔ دل کے جیسے ایمان ہے، توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ۔ تو نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کا ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں اچھی نیت سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے کسی کام کا ارادہ کرنا، عزم کرنا ہے۔ اور نیت کا موقع محل کیا ہے؟ دل کا عمل ہے، مگر اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر اعضاء کے ساتھ تعلق ہے دل کا۔
ہم جو بولتے ہیں اس کے پیچھے کنیکشن کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. پسند ناپسند جھلک رہی ہوتی ہے اس میں. اسی طرح کھاتے وقت بھی ہمارا دل شامل ہوتا ہے اس میں کہ دل کر رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں، دل نہیں کر رہا تو نہیں کھا رہے. ہر چیز میں دل شامل ہے. نیت کا مقام دل ہے. اور علماء کلام میں نیت دو معنی میں بولا جاتا ہے. نمبر 1، جس کے لیے عمل کیا جائے، اللہ کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا، اس کے لیے نیت کرنا. دوسرا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو کس ارادے سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی کسی فرینڈ یا ٹیچر یا پیرنٹس کے کہنے پہ مجبور ہو کے کر رہے ہیں؟ یہ بھی چیز ڈیپینڈ ہے نا. دونوں چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. انسان جو عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ عقل مند ہے، با اختیار ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے ممکن نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ شامل نہ ہو. ارادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے. جو کام بھی آپ کرتے ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، گھر کے کام، صفائی ستھرائی کے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا، جو بھی آپ کرتے ہیں، اگر اس میں نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں، آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو اس نیت کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کی اچھی نیت ہے. تو اگر آپ کو وہ رسپانس اچھا نہیں دیتے تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے. اب دیکھیں، نیت کی وجہ سے لوگوں کے اجر میں فرق آئے گا. اب دو لوگ اکٹھے صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک کی نیت اللہ کی رضا ہے اور دوسرا بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا امیر ہے، پھر بھی پیسہ اپنی جیب سے نہیں نکالتا. تو بھلے دیکھنے میں دوسرے کا دینے کا طریقہ بھلا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اجر زیرو پر چلا جائے گا. تو ایک جو شخص جو صرف صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس کا اجر کہاں تک پہنچ جائے گا؟ ایک ہی عمل کی نیت کی بنا پر قبول و رد ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے اور بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہے، بعض کے لیے بوجھ. جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، ہر وہ شخص یہ کرے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اس کو پالتا ہے. یعنی گھوڑا اللہ کی راستے میں جہاد کے لیے اس کو پال رہا ہے. آج کے دور میں اپنی گاڑی کی مثال دیکھ لیں. جو شخص اس وجہ سے اپنے پاس گاڑی رکھتا ہے تاکہ اس سے بھلائی کے کام لے، پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے یا فرمایا کسی شاداب جگہ پر اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف چڑھ سکے، تو گھوڑا اس سبزے سے یا شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو بھی کھاتا پیتا ہے، اس کھانے پہ مالک کو نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ مالک نے اسے چھوڑا ہے کہ کھا لو. تو گھوڑے والے کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ گھوڑا اس نے اچھی نیت سے خریدا تھا اور اس کو اسی وجہ سے کھلا پلا رہا ہے تاکہ وہ اس سے دین کے کام لے. اور اگر گھوڑا رسی توڑوا کر جمپ لگائے تو اس کی لید اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں. گھوڑے کی لید ایک ناگوار سی چیز ہوتی ہے نا، وہ تولی بھی جائے گی. اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے، اگرچہ مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا، پھر بھی اس نے اس میں سے پانی پی لیا تو مالک کو نیکیاں ملتی ہیں. جو پانی اس نے پیا اس کا ثواب بھی مالک کو مل رہا ہے. تو یہ سارا ثواب کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ نیت سے شروع ہوا. یہ میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے، یہ میری گاڑی، یہ میرا موبائل، یہ میرا پین، یہ میری کتاب اللہ کے راستے کے لیے ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں میں اللہ کے لیے یوز کر رہی ہوں. موبائل ریکارڈنگ کے لیے، یعنی قرآن و حدیث کی ریکارڈنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں، یا میں نے نیو موبائل لینا ہے اس وجہ سے لینا ہے
کیونکہ میں اس کی ریکارڈنگ پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے دوں. تو جو بھی ہمارا اس پہ بجٹ آئے گا وہ ہماری اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اسی طرح آن لائن پڑھنا پڑھانا، اس پہ جو آپ کا نیٹ ایشو کی وجہ سے ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم پہلے میں قرآن اور حدیث کی کلاس لے رہی تھی، گلوبل مرام پڑھا رہی تھی، تو اس میں کافی ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اس میں نیٹ ایشو تھا اور مجھے غصہ بھی آیا کہ اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. پھر میں نے سوچا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا، یہ میرے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا ہے. میں قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں، میں حدیث کی تعلیم دے رہی ہوں. تو اسی طرح نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کام ہمارا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح آپ کمفرٹیبل جوتا خریدتے ہیں، نیت کیا ہے کہ اس سے میں جو ہے وہ ایکسرسائز کروں گی، واک کروں گی تو باڈی جو ہے وہ ہیلتھی رہے گی، پھر نماز کو اچھے طریقے سے کھڑی ہو کر ادا کر پاؤں گی. یا یہی جوتا پہن کے میں مسجد میں چل کے جاتی ہوں یا جاؤں گی تو اس سے تھکان نہیں ہوگی، تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر درس ہو قرآن سن سکوں یا کوئی کلاس لے سکوں. تو یہ سارا جو ہے آپ کا واک کرنا، آپ کا ایکسرسائز کرنا، اسی جوتے میں آپ کا پہن کے جانا ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینا، تو وہ سارا کا سارا جو ہے نیت کے گرد گھوم رہا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ہیلتھی رہے گی، وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے. ہر چیز اس میں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال کیا سمجھائی؟ دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کو فخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے بوجھ ہے. اور یہ گھوڑے کی تیسری قسم بتائی، اس حدیث میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کے لیے پڑتا ہے، یعنی ذاتی ضروریات گھر کی پوری کرنے کے لیے آپ نے گھوڑے کو خریدا یا گاڑی کو خریدا. جیسے عموماً ہم گھر کی ضروریات کے لیے کچھ لیتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے اچھی نیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے یہ ڈریس لے رہے ہیں یا جوتا لے رہے ہیں، گھر کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں یا کچن کے لیے کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کی ضرورت پوری ہو، پھر آپ جو ہے اس کو بھلائی کے کاموں میں استعمال کر سکیں اور آپ کی عبادات میں کام آئے. تو اس سے جو بھی ایک پیسہ آپ نے لگایا یا جو بھی آپ کی محنت مشقت ہے اس پہ صرف ہوئی، وہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بڑے سے بڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن چھوٹی سی چیز پہ بھی اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ کی سواری ہے یا موبائل ہے، تو نیت کے ساتھ اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. دنیا کی نیت دنیا پہ ہی مل جاتی ہے. جیسے آپ کسی درس پہ جاتے ہیں اور اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں کوئی چائے وغیرہ کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، تو پھر وہ درس پہ جانا ضائع ہو گیا. تو کھانا کھا لیا، جس کی آپ کو خواہش تھی وہ تو آپ کو مل گیا. اور جو اس نیت سے نہیں جائے گا، اگر اس کو کوئی کھانا نہیں پوچھے گا تو اس کے دل میں ذرا برابر ملال نہیں آئے گا کہ میں تو اس لیے نہیں آیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی اس کو اچھے سے ویلکم نہیں کرے گا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، تو اس لیے تو نہیں میں آیا نا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا. بندوں کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی رحمت کا انسان امیدوار ہو. ساری محنت کے بعد بعض اوقات ہم صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ بلائیں تکلیفیں ہم سے ٹل جائیں. اگر ہم یہ نیت کریں کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے، نیت تھوڑی جو ہے وہ دل میں بدل لیں. بعض اوقات ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی لمبے سفر کے لیے تو صدقہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ راستے میں نہ آئیں. اس نیت کی بجائے یہ نیت کر لیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. اچھی نیت ہے نا؟ تو اچھی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنا. اب ہم حدیث کے شان ورود کی طرف آتے ہیں. جو میں نے حدیث پڑھی نا، انما الاعمال بالنیات، بعض
جیسے آیتوں کا شان نزول ہے نا، اسی طرح حدیث کا شان ورود ہے۔ ورود کا معنی وارد ہونا، یعنی اس وجہ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، کچھ ہجرت کرنے سے رہ گئے۔ ایک شخص تھا، اس نے بھی ہجرت نہیں کی، لیکن وہ صحابی جو تھے وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت نے شرط لگا دی، اگر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، ورنہ نہیں۔ اس امید سے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔ جس نے کسی عورت کی وجہ سے یا کسی اور کی طرف یا دنیا حاصل کرنے کے لیے تو جس کی طرف ہجرت کی ہے وہی چیز ملے گی اس کو، اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہمیں ہر کام میں اپنی جو ہے اچھی نیت شامل کرنی چاہیے۔ اچھی نیت ہوگی تو اجر و ثواب ملے گا نا۔ اب دیکھیں انما الاعمال بالنیات، یہ میجیکل ورڈز ہی ہے نا، ہماری پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داریاں، یہ سارے کا سارا معاملہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں جزا سزا ملے گی۔ ہمارا حساب اور کتاب نیت کی بنا پر ہوگا۔ اب اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہماری نیت نیکی کرنے کی تھی، اب لوگوں کی نظر میں چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، لوگ ہمیں اس کام کی وجہ سے برا ہی کیوں نہ جانے، ہمیں پتہ ہے ہماری نیت کیا تھی، اور نیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو ہمیں لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نیت صاف ہے یا ہم اس نیت سے کام کیا، کیونکہ ہماری نیکی کا اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ تو ہمیں ہمارے ہر کام میں اپنی نیت کو اچھا، خالص، صاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہوگا۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اس کے علاوہ ہمیں دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں لینا۔ ہمیں اگر کسی سے کچھ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔